حالت میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پیشاب نہ کرو۔ کیا تمہارا سردار اگر ادھر ہو اس کے سامنے شلوار کھول کر کے کریں گے پیشاب؟ تمہارا وڈیرا اور چودھری ادھر ہو، تم استری قبر اس کے طرف رخ کر کے پیشاب پاخانہ کرو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ سے آپ کو اتنی حیا آتی ہے تو وہ تو حیا والی ذات ہے، یہ اس کا کن۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کلام اللہ رسول اللہ بیت اللہ۔ واہ، کلام اللہ رسول اللہ بیت اللہ، ان سے ٹکر کبھی نہ لو، ان کے ساتھ کبھی ٹکر نہ لو۔ کلام اللہ بیت اللہ رسول اللہ کے ساتھ جنہوں نے ٹکر لیا ہے، ہمارے بلوچوں کے ایک بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا ہے، شیخ سالم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مغفرت کامل فرمائے، بڑے عالم تھے سعودیہ کے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو دیکھا کہ ہندوستان سے آیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا اس نے۔ کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کے بعد پھر جب 7 چکر طواف پورے ہو گئے، نفل اس نے پڑھی، تو پھر اس کے بعد وہ جب جا رہا تھا مسجد حرام سے نکل رہا تھا تو کعبۃ اللہ ایسے پیچھے، حالانکہ اجازت ہے پیشاب پاخانے کی حالت میں، اجازت نہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف آدمی رخ کرے، باقی ویسے جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بعض لوگوں کے مزاج پر اتنا غلبہ ہوتا ہے، عشق کا غلبہ اتنا اور خدا کے حکم کا غلبہ اتنا کہ وہ مغلوب الحال ہو کر کے کعبۃ اللہ کو پیچھے وہ رکھ نہیں سکتا، جیسے ہمارے بلوچ سردار کو اور وڈیرا کو، چودھری کو جس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سندھی اور بلوچ پنجابی وہ پسے پوچھ نہیں ڈال۔ وہ مولوی صاحب نے اس نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر دیکھا کہ مولوی صاحب الٹے پاؤں جا رہا اور اس کے آنسو آ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو پشت نہیں دے سکتا، پشت نہیں دے رہا، بس وہ اس کا مزاج ہے اپنا، اجازت تو ہے، پیچھے جا رہا تھا تو ایک پکڑا کسی نے، اسی مولوی صاحب نے پکڑا، کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کعبۃ اللہ اب پیچھے جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو پشت نہیں دے رہے۔ کہنے لگے کہ شرعاً اجازت تو ہے، شرعاً اجازت تو ہے، لیکن میرا مزاج اس قسم کا ہے کہ میرے ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے پشت کعبۃ اللہ کی طرف کروں، جب تک کعبۃ اللہ میرے نگاہوں کے سامنے ایسے